السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ قابل احترام صدر ذی وقار معزز علماء کرام، قرائے اعظام، جوانوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، پسے پردہ بیٹھی ہوئی اسلام کی شہزادیاں، میری مائیں بہنیں، اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے، اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے اس عظیم موقع پر قرآن کی نسبت پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے اور کل سے یہ پروگرام جاری ہے، لیکن آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز، آپ کے سننے کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ہم ابھی تک بھی تھکے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھ سے پہلے عظیم مبلغ باعناز استاذ حضرت مولانا مفتی صاحب آپ کے سامنے بہت ہی اہم پیغام آپ کو دے رہے تھے۔ مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ آنے والا فریب میں نہ گھرے، موڑ پر کچھ نشانیاں رکھ دوں۔ آنے والا فریب میں نہ گھرے، موڑ پر کچھ نشانیاں رکھ دوں۔ ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو، بات لوگوں کے درمیان رکھ دوں۔ بہت اہم پیغام دے کر کے گئے ہیں، اور اس سے پہلے جواں سال عالم دین حضرت مولانا مفتی عادل صاحب نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، آپ کو بہت اہم پیغام وہ بھی سنا کر کے آپ کو گئے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے۔
لیکن لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے مولا کا یہ اعلان ہے، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر ادا کرتے رہو گے تو میری طرف سے میرے محبوب اعلان کر دو کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں بھی باقی رہیں گی اور نعمتوں میں اور اضافہ بھی ہو جائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا یہ اعلان ہے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں ہم سب بھی کر دیں۔ توڑے کے لوگوں آپ کے پاس زبان کہاں سے لاؤ گے اب شکر ادا کرنے کے لیے؟ کہاں سے لاؤ دل جس میں شکر کے جذبات بھڑکیں؟ درود جلسوں میں جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، لیکن اس پروگرام کا خود میرے بھائیوں علماء کو انتظار رہتا ہے۔ میں تو اب لوگ متمنی رہتے ہیں، وہ علماء جن کی تاریخیں خالی نہیں رہتی، چکر لگانے پڑتے ہیں تاریخ لینے کے لیے، وہ علماء یہاں پر آنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھیں؟ یہاں کام ہو رہا ہے، یہاں ایک کھیت تیار ہو رہی ہے، یہاں وہ جماعت تیار ہو رہی ہے جو طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو ارتداد کی لہروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور منصوبہ بند سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایسے افراد یہاں پر تیار ہو رہے ہیں، ایسی جماعت یہاں پر تیار کی جا رہی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کرو گے۔ دیکھو میرا نبی مکے میں تشریف لایا تھا، اللہ نے مکے میں میرے نبی کو پیدا فرمایا، مکے میں جاؤ، صفوں پر چڑھ کر کے میرے نبی نے دین کا پیغام سنایا، ان سے کہا اے لوگوں آؤ، آئینہ لے کر کے آیا ہوں، آؤ تمہارے دل کفر کی گندگیوں سے، شرک کی گندگیوں سے آلودہ ہو گئے ہیں، آؤ تم اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف کرتے، منصوبہ بند سازشیں کی جانے لگی، اسی آئینے کو توڑنے کی اور اسی آئینے کو ختم کرنے کی کوششیں کی جانے لگی۔ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے مکے کو دین کا مرکز اپنا گھر وہیں پر بنایا، لیکن وہاں کے لوگوں نے جب ناقدری کی، وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا نبی جا رہا ہے مدینے کی طرف، مڑ کر ہے اور کہہ رہا ہے اے میری قوم، اے میرے وطن، میں یہاں سے ہرگز جانا پسند نہیں کرتا ہوں، میری قوم اگر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں نے جب ناقدری کی، اللہ نے دین کا مرکز مکے کو بنایا، لیکن جب وہاں کے لوگ ناشکرے ہو گئے، میرے نبی کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے، میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی جانے لگی، حالانکہ میرے نبی نے تو یہ کہا تھا، میرے نبی نے تو جناب ابو طالب سے کہا تھا، یہاں علماء کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ان حضرات کی تعداد ہے جو اپنے خون جگر بچوں کو پلاتے ہیں اور قوم کی گالیاں سنتے ہیں، قوم کی تعانی سنتے ہیں، سنے وہ میرے نبی سے جب جناب ابو طالب نے کہا تھا اے میرے چچا، مکے کے لوگ بار بار میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ایک نئی بات کہنا شروع کر دی ہے، جس طرح سب لوگ مکے میں رہ رہے ہیں آپ بھی رہیے۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہا میرے بھتیجے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو اس وقت کہا تھا مولانا ارشاد صاحب کو بھی اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو، ہر عالم کو، ہر اس شخص کو جس کو دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے اس کو اپنا کچھ لگانا ہے، اس کو ان الفاظ کو کہنا پڑے گا، ان الفاظ کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا، ان الفاظ کو اور سامنے رکھنا پڑے
کرے گا. میرے نبی نے کہا تھا, میرے نبی کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میرا نبی کہتا ہے اے میرے چچا, مکے کی یہ تلواریں, مکے کی یہ طاقت سے تم ڈر گئے. سنو, لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر. جاؤ آسمان سے سورج کو توڑ لاؤ, جاؤ آسمان سے چاند کو توڑ لاؤ, اور تم یہ سمجھو پیچھے ہٹ جاؤ گا, اپنے قدموں کو نیچے ڈالوں گا, تمہاری خام خیالی ہے. سنو, جفا و جور کی آندھی چلے تو نہ جائے, تنے کو میرے شداد یا حامان آ جائے, کسی ڈر سے میرا دل کھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے, اس سے رک نہیں سکتا. میرے بھائیو, کہاں سے لاؤ گے وہ زبان جس سے تم اس عاشق قرآن کا شکریہ ادا کر سکو؟ اللہ نے آپ کو ایک مجاہد اور ایک عاشق اور ایک اسلام کا جنرل, اسلام کا مجاہد, قرآن کے لیے مرنے والا, قرآن کے لیے مٹنے والا اللہ آپ کو حضرت مولانا ارشاد صاحب کی شکل میں دیا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کی قدر کرو. میرے اللہ نے جب مکے کے لوگوں نے ناشکری کی تو اپنے نبی کو مدینے میں بھیجا, مدینے کو دین کا مرکز بنایا. مدینے سے وہ افراد تیار ہوئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی اس نے, مردوں کو مسیحا کر دیا. لیکن جب وہاں کے حالات بھی اس طرح کے ہوئے, اللہ کسی زمین کا محتاج نہیں, اللہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں, وہ خود بھی بے نیاز ہے, اس کا دین بھی بے نیاز ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام مٹنے والا نہیں, اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا. اگر اسلام مٹتا تو بدر کے میدان میں, بدر کے دن مٹ جاتا. میرے نبی نے کہا تھا اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على وجه الارض ابدا. اے میرے اللہ, میں یہ 313 لے کر کے آیا ہوں. میرے مولا, یہ بہت موٹے تازے نہیں ہیں, ان کے بدن پر بہت عمدہ لباس نہیں ہے, ان کے پیروں میں بہت اعلیٰ درجے کے جوتے نہیں ہیں, ان کے سینے میں تیری توحید ہے, ان کے سینے میں ایمان ہے, ان کے سینے میں قرآن ہے. اللہ, اگر یہ مٹ گئے, روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہ اہل بدر کے بارے میں کہا تھا. میرے بھائیوں, اسلام تو مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن یہ ارتداد کی جو لہریں چل رہی ہیں, جو الہاد کی لہریں چل رہی ہیں, الہاد اور ارتداد نے آندھیوں کی شکل اختیار کر لی ہے, طوفانوں کی شکل اختیار کر لی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے مجاہد کی ضرورت ہے, اور ارشاد جیسے عاشق کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے اللہ نے مدینے میں اپنے نبی کو بھیجا. جب مدینے میں بھی حالات اس طرح کے ہوئے, اللہ نے کوفے کو مرکز بنایا دین کا, وہاں سے دین کی شعائیں پھیلی, وہاں سے دین کا کام ہوا, اور ایسا کام ہوا کہ امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ وہاں پر اللہ نے پیدا فرمایا, جن کے ماننے والے, جن کے نقش قدم پر چلنے والے, جن کے مسلک کو اپنانے والے پوری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں موجود ہیں. لیکن جب وہاں کے بھی حالات خراب ہوئے, جیسا کہ میں نے کہا, اللہ کسی زمین کا محتاج نہیں, اللہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں. اللہ نے بخارا اور سمرقند کو اپنے دین کا مرکز بنایا, اور وہاں سے دین کا کام لیا. جب وہاں کے لوگوں نے علماء کو اپنی پلکوں پر بٹھایا, علماء کی قدر کی, اہل علم کو اپنی قدروں سے دیکھا, اور علم والوں پر دانی کی, علم والوں کا ساتھ دیا, ان کی حمایت کی. امام بخاری جیسا انسان وہاں پر پیدا, جنہوں نے ایسی کتاب لکھی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری, ایسی کتاب لکھی کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ معتبر ہے تو امام بخاری کی بخاری شریف. اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں. اللہ نے آپ کے گاؤں کو قرآن کے لیے قبول کیا ہے. معیاری اور بہترین تجوید اور مخارج کی رعایت کے ساتھ. پہلے گجرات والوں کو کہتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ حصہ صرف وہاں کے لوگوں کی قسمت میں ہے. نہیں, مولانا ارشاد صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں, ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں, ہم قرآن پڑھانا جانتے ہیں, ہم قرآن سکھانا جانتے ہیں. ایک سمت دی ہے, ایک دھارا
دیا ہے، ایک شکل دی ہے، ایک میرے بھائیوں راستہ دکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ، تقریر کا وقت نہیں ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ ان کو پہچانو، ان کی قدر کرو، یہاں جو عملہ ہے ان کی قدر کرو، اور آپ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے بہت چھوٹا تقاضا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کوئی بڑی قیمت ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ابھی بتائے ہیں دکان والوں کے، اور اسی طریقے پر یہاں پر ابھی اوپر کی منزل اور مولانا مستقیم صاحب بھی مدرسے کی خستہ حالی کو بیان کر رہے تھے۔ یہاں تو بہترین پتھر لگا ہوا ہونا چاہیے، یہاں پر بہترین ٹائلز کا کام ہونا چاہیے، یہاں پر بہترین کشادہ عمارت ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر کے قرآن اعلیٰ درجے کا پڑھایا جا رہا ہے، حدیث کا بھی یہاں سے پیغام دیا جائے، انگلش کا بھی یہاں سے پیغام دیا جائے، سائنس بھی یہاں سے سکھایا جائے، کیونکہ ان کے ارادے بہت مضبوط ہیں، ان کے سینے میں رکھا ہوا دل، اس میں قوم اور ان کے لیے درد ہے، سے فرزانوں کی قوم کو ضرورت ہے۔ اس لیے اب بغیر کسی تخلیق کے میں اپنی ماں سے بھی کہوں گا، اپنی بہن سے بھی کہوں گا، اسلام کی شہزادیوں سے بھی کہوں گا، اور اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا قرآن یہ پڑھتے ہیں، یہ اس وقت قرآن پڑھتے ہیں جب ہم سب سو جاتے ہیں۔ اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کالے کرتوتوں کی وجہ سے سٹے بازوں اور جوئے بازوں اور نہ جانے کیسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ، ان کی وجہ سے اللہ چاہتے ہیں کہ اس بستی کو ختم کر دیا جائے، اس علاقے کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ قرآن کے پڑھنے والوں کی وجہ سے یہاں پر تو میرے بندے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، میرے بندے وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، میں کیسے ان کو ہلاک کر دوں، میں کیسے اس علاقے کو تباہ کر دوں؟ اس لیے میرے بھائیوں ایسا قرآن پڑھنے والے یہاں پر تیار ہو رہے ہیں، ایسی جماعت تیار ہو رہی ہے، اس لیے ایسے حضرات کا ساتھ نہیں دو گے اور کس کا دو گے؟ ایسے آدمی کے کاندھوں کو مضبوط نہیں کرو گے اور کس کے کرو گے؟ اس لیے آؤ بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، کون ہے میرے نوجوان، کون ہے میرا بزرگ، کون ہے میرا بھائی جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ قاری ارشاد صاحب یہ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، تمہاری ساتھ ماں و بہنوں کی آوازیں، تمہارے ساتھ جوانوں کی آوازیں، تمہارے ساتھ بزرگوں کی آوازیں۔ مجھے امید ہے یہ مجمع آج یہ ثابت کرے گا، یہ مجمع یہ دکھائے گا، یہ مجمع یہ بتائے گا، انہوں نے تو اپنی بات کو اور اپنے اوپر جو بات ہو سکتی تھی اس کو بالکل واضح طریقے پر، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے سامنے مدرسے کا حساب صاف اور شفاف طریقے سے آپ کو سنا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں اور بتائیں آپ کیا تعاون کر رہے ہیں اور آپ کیا میرے بھائیوں میرے نبی کی آواز کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آؤ میرا بھائی آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی آؤ بھائی، ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی محمد عامر صاحب کے 1000 روپے میرے مولا قبول فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے۔ لاؤ بھائی لاؤ، اب دیر نہ کریں، ٹائم بہت ہو چکا ہے، 11 ساڑھے 11 بجنے والے ہیں۔ یہ علماء کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، کل سے پروگرام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی محنت کو دیکھو۔ لاؤ بھائی لاؤ، جلدی جلدی لاؤ بھائی، ماشاءاللہ دیکھو چھوٹا 500 روپے لے کر کے آیا بھائی، پہلے اس کا انتظام کر لیں۔ یہ جو ابھی بتایا نا راشن والوں ان کی وسعت کو دیکھیں، ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت۔ کتنا بتایا قاری ارشاد صاحب ان کے راشن والوں کے؟ 1,38,000 روپے بتلائے ہیں۔ ان کا دل تو دیکھو کتنا بڑا دل ہے، راشن جو دیتے ہیں ایک تو ادھار دیتے ہیں اور دوسرے اتنی بڑی رقم صاف کر دی، بالکل اللہ اکبر، کتنا بڑا دل ہے۔ جب تک میری قوم میں ایسے افراد ہیں، ایسے جیالے، ایسے دیوانے، ایسے اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے موجود ہیں میری قوم میں، اس قوم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ فتنے کتنے ہی آ جائیں، کتنی ہی آندیاں چلیں، کتنے ہی فتنے آئیں، لیکن یہ مدرسہ اور یہاں پر یہ تیاری اور یہ مسابقہ اور یہ قرآن کا نظام یہ کہہ رہا ہے، اے آندھیوں تم آؤ، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔
تو آؤ بھائی آؤ، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ پہلے راشن والے 1,38,000 روپے، بہت بڑی رقم نہیں، انہوں نے اکیلے 1 لاکھ روپے دے دیے ہیں۔ 15,000 روپے اس بچے نے پوزیشن حاصل کی اس کو دیے، اور تقریباً 1 لاکھ روپے انہوں نے مدرسے پھر دوبارہ سے راشن کے ختم کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس لیے کون ہے جو اس مد میں آ کر کے بتائے کہ میری طرف سے اتنی رقم ہے؟ آؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ میرے نوجوان بھائیوں، آؤ میرے نوجوان بھائی۔ جی بھائی عبد القادر صاحب 1,000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی 1,000 والے بھی آئیں، بڑی رقم بھی تو بتائیں، 10,000 20,000 یہ بھی تو رقم بتائیں بھائی۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ میرا بھائی، میرا جوان، میرا بزرگ، کام بہت بڑا ہو رہا ہے میرے بھائی، اسی کے اعتبار سے خرچ بھی ہوگا، اس لیے آپ اپنا دل بڑا کریں، اپنی جیب کو تھوڑا وسعت دیں۔ آؤ میرے بھائی، آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی۔ اگر اس طرح خاموشی طاری ہوگی تو میں اٹھ کے چلے جاؤں گا، پھر کیا ہوگا بھائی؟ آؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، دیر نہ لگائیں، آؤ جلدی جلدی آئیں۔ ماشاءاللہ میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ اپنے بچوں کے ہاتھ بھجوائیں۔ آؤ بھائی آؤ، لاؤ ماشاءاللہ لاؤ۔ مائیں بہنیں بھی بھیجیں بھائی، مائیں بہنوں کی طرف سے 500 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں۔ 500 روپے ایک اور نوجوان اللہ قبول فرمائے، اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے، ماشاءاللہ ایک اور نوجوان ماشاءاللہ 1,000 روپے اللہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ 1,000 روپے اور نوجوان اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ میرے بھائی آؤ۔ 10,000 روپے والا نہیں اٹھا کوئی بھائی ابھی، 10,000 روپے 1 لاکھ روپے والے اٹھے، 1 لاکھ روپے دے دیے نا انہوں نے ماشاءاللہ۔ 1,000 روپے ایک اور نوجوان دے کر کے گیا، اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیں لیں گے آپ سے بھائی، یہ رقم آپ ہی کو دینی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک اور ہمارے بھائی، ہمارے ماشاءاللہ جوان جی، کیا ماشاءاللہ کتنے 1,100 روپے کہاں سے تشریف لائے؟ چلچینا ماشاءاللہ 1,100 روپے دے رہے مور۔ اچھا پہلے بھی کچھ رقم دے دی شاید جی؟ والد مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے۔ انہوں نے پہلے بھی اپنے بچے کے حفظ قرآن کی خوشی میں 11,000 روپے دے دیے، یہ 1,100 روپے اپنے والدین کی والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے دے کر کے گئے ہیں۔ لاؤ بھائی لاؤ ماشاءاللہ لاؤ، ابھی اور بھائی دے کر کے گئے، ایک اور 200 روپے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ ارے بھائی یہ گھڑیاں اور یہ پرسکون ماحول، یہ خوبصورت منظر ماشاءاللہ، ایک اور بھائی آئے ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، وہ موبائل سے مولانا جابر فرحت صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے بھائی طیب صاحب، سنو تو بھائی ادھر تو آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ تو چپ چاپ جا رہے ماشاءاللہ، 1 2 3 سنو تو بھائی 4 5 ہیں، تو کیا نام ہے ان کا؟ تو بہادر ہیں ویسے بھی، محمد کیف والد صاحب نہیں، بیٹے ہیں ان کے بھائی، بہادر صاحب کے لڑکے، اللہ ان کو اور بہادر رکھے۔ ان کے بیٹے محمد کیف 5,000 روپے میرے مولا قبول فرما لے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرما دے ماشاءاللہ۔ استخار رانا ماشاءاللہ 1,000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی 5 والے تو آئے، لاؤ بھائی لاؤ، 10,000 روپے لے آؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی آؤ۔ یہ نورانی محفل، یہ فرشتوں کا ماحول، یہ 1 سال کے لیے واپس چلا جائے گا، 1 سال تک ہم باقی رہیں نہ رہیں، اس لیے اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آؤ کون میرا نوجوان کھڑا ہو رہا ہے
اور یہ کہے کہ میری طرف سے اس راشن کی مد میں اتنے روپے، قاری راشد صاحب کی والدہ نے، قاری ساجد صاحب کی والدہ کنیزہ ماشاءاللہ، ان کی والدہ محترمہ نے ماشاءاللہ 1100 روپے بھجوائے ہیں۔ میرے مولا ان کے سائے کو دراز فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، قاری ساجد صاحب کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرمائے ماشاءاللہ۔ 1100 لاؤ بھائی لاؤ۔ ارے بھائی اتنا بڑا مجمع ہے اور اس طرح سناٹا چھایا ہوا ہے، پہلے کیا تشکیل کر لی کیا ان سے؟ پہلے تشکیل ہوئی کہ یہاں؟ تو پھر اس طرح کیوں خاموشی تاری ہے بھئی؟ آج آپ پر میں تو سال گزشتہ تو نہیں آیا، ورنہ 2-3 سال مسلسل کئی سال آنا ہوا، اور یہ تشکیل کی ذمہ داری قاری صاحب مجھے ہی میرے ذمہ کر دیتے ہیں۔ تو آؤ بھئی آ جاؤ، اور اس طرح سناٹا چھا رہا ہے، مجھے عجیب سا معلوم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ تو ایسے نہیں، آپ تو دینے والے ہیں، تبھی تو قاری ارشاد صاحب بتا رہے تھے اتنا بڑا خرچ آپ ہی لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ لاؤ بھائی لاؤ لاؤ ماشاءاللہ۔ آپ کے گاؤں کو اللہ قبول کیا ہے، ہندوستان کے چپے چپے پر، ہندوستان کے کونے کونے میں ٹوڑا گاؤں مشہور ہے، ٹوڑا گاؤں کو تعارف ماشاء جی ماشاء کیا نام ہے؟ گاؤں موڑ۔ بھائی موڑ سے تشریف لائے بیچارے، دیکھو بھائی ریاست صاحب 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ میرے بھائیوں گاؤں اور لوگ کس کس عنوان سے متعارف اور مشہور ہوتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے ایسے لوگ ہیں، فلاں گاؤں ایسا ہے، فلاں گاؤں ایسا ہے، لیکن آپ کے گاؤں کا تعارف اس دنیا میں اس عنوان سے ہو رہا ہے، قرآن بہترین پڑھانے والا جی، کہ وہاں پر قرآن بھائی محمد ندیم صاحب 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ لاؤ بھائی لاؤ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ایک اور نوجوان، ایک اور بھائی آئے، لاؤ بھائی لاؤ۔ کیا نام؟ 500 روپے اللہ قبول فرمائے۔ آؤ بھائی، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کا تعارف اس عنوان سے ہے کہ وہ قرآن والا گاؤں ہے، وہاں قرآن کے عاشق رہتے ہیں، وہاں قرآن بہترین پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم معیاری تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے، قرآن پڑھانے کا معیار بہت بلند ہے۔ اس لیے یہ عنوان ایسا ہے کہ ہم مٹ جائیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں، ہم اپنے مالوں کو خرچ کر دیں، یہ بہت چھوٹا اور بہت کم ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آؤ بغیر کسی تاخیر کے لیے آؤ بھائی، جلدی جلدی آ جاؤ، آؤ میرے نوجوان بھائیوں، آؤ میرے بزرگوں۔ بھائی محمد افسر بھائی 2100 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی آؤ، 10,000 والا نہیں آیا بھائی ابھی کوئی، لاؤ بھائی ماشاءاللہ۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ معصوم 500 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ دیکھو بزرگ ہیں بیچارے، بیمار ہیں، چلنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، میرے مولا شفا اور صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ دیکھو ہمارے بزرگ 500 روپے لے کر کے آئے، کہاں؟ ملہیڑا گاؤں سے تشریف لائے، 500 روپے اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا۔ بھائی دین محمد صاحب 1100 روپے میرے مولا قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھائی جلدی جلدی آ جاؤ، آپ ہی کو پانا، آپ ہی کو دینا ہے۔ اللہ اکبر، قاری صاحب کا یہ حال ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو 3000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی قاری فرقان صاحب 3000 روپے اللہ خوب برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ آؤ بھائی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، دعا بھی ہونا ہے۔ اور بھائی شمعون 500 روپے، دستار بندی کا عمل بھی ہونا ہے، اور آپ کو سونا بھی ہے، صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے بھائی جلدی جلدی۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کچھ تھوڑا تھوڑی رقم بھی دے گا بہت بڑی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ بھائی ادھر سے کوئی ابھی ادھر سے نہیں آ رہا ہے تو کہاں؟ آپ تو بالکل ایسا جیسے سناٹا تاریخ جی۔ بھائی شعیب صاحب، بھائی اسرار کے بیٹے 1300 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی،
आओ मेरे भाइयों आ जाओ, आओ कुरान के लिए, अल्लाह के नबी के घर के लिए, अल्लाह के नबी की आवाज को बुलंद करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। क्या नबी से मोहब्बत नहीं है हमें? हम तो अपने नबी पर हर चीज कुर्बान कर देंगे। माशाल्लाह एक और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई माशाल्लाह 1100 रुपये, अल्लाह कबूल जी। अच्छा माशाल्लाह, देखो एक बेटे को दीन के लिए वक्फ कर रखा है, वो यही मुदर्रिस है, कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके वालिद मोहतरम 1100 रुपये दे करके गए, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह जी माशाल्लाह। तो कारी मोहम्मद इरशाद साहब जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं, उनके बड़े भाई शौकीन, क्या नाम बताए, भाई सलीम साहब, उनके भाई माशाअल्लाह, उनकी तरफ से 2500 रुपये पूरे घराने को, इनको अल्लाह ने क्या कबूलियत और महबूबियत अता फरमाई है कारी इरशाद साहब के पूरे घराने को माशाअल्लाह। सारे भाई एक से एक है, हज़रत मौलाना शुएब साहब हैं, कारी मोहम्मद शौकीन साहब हैं, कारी इरशाद साहब हैं माशाअल्लाह। भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, ले आओ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की बलाइयां मुकद्दर फरमाए। आओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई जी। भाई मोहम्मद साकिब 1100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की मुकद्दर फरमाए जी। जागम कलर के 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमाए। आ जाओ भाई, आओ आओ मेरे भाइयों आओ, बहुत सस्ता सौदा है, इतनी बहुत बड़ी रकम आपके सामने। भाई मोहम्मद अमजद साहब 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जवानी में बरकत फरमाए। अब्दुल बासित साहब के कितने 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमाए। भाई ये जो 1,38,000 रुपये कारी साहब ने बतलाए हैं, अगर आप लोग थोड़े थोड़े अपने जिम्मे ले लेंगे तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं है, अभी यही इसी मजमे में हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीर माशाल्लाह। भाई मैं इंतजार कर रहा था को कोई 10,000 रुपये वाला आए, क्या नाम है इनका भाई? नारा लगाए, एक नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। भाई मोहम्मद दिलशाद साहब, भाई मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरे मौला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में दीन के मुहाफिज पैदा फरमाए। 10,000 रुपये अपनी हलाल और गाढ़ी कमाई में से माशाअल्लाह 10,000 रुपये दे रहे, मेरे मौला कबूल फरमा ले। 13 कर दिए, अरे 15 करवा दो, 15 कर दो भाई दिलशाद भाई। मैं अल्लाह अकबर कबीरा, भाई दिलशाद साहब के 15,000 रुपये मेरे मौला कबूल फरमा ले। अल्लाह इनको इतना बड़ा दिल अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, अल्लाह हम सबको ऐसे जज्बात अता फरमा दे माशाअल्लाह जी। मायावती कोई बात नहीं माशाअल्लाह, मायावती तो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है माशाअल्लाह। भाई लाओ, कौन है 15,000 रुपये भाई दिलशाद दे करके गए? अभी आपके सामने मुसाबका हुआ, तनाफुस के लिए कराया जाता है, फस्तबिकुल खैरात, खैर के कामों में दौड़ लगाओ, खैर के कामों में रेस लगाओ। ये बच्चे जो मुसाबका कराया जा रहा है इसीलिए कराया जाता है कि ये आगे बढ़े और दीन के हर काम में मुसाबका होना चाहिए, अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है। और ये हम नहीं, हमारे सहाबा मुसाबका करते थे। क्या पता नहीं आपको, जब मेरे नबी ने ऐलान किया था कि तुम्हारे चंदे की जरूरत है, तुम्हारे पैसों की, इस्लाम को इस वक्त जरूरत है, सिद्दीक अकबर सारा लेकर के आए थे, फारूक आजम आधा लेकर के आए थे, और क्या कह रहे थे? मैं समझ रहा था कि मैं सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता हो गया कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यानी मुकाबला आराई करने की सहाबा में भी दौड़ होती। भाई हारून के साहबजादे अब्दुल कादिर 2100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमाए। हजरत उमर की नेकियों को देखो, हजरत उमर के मकाम को देखो, जन्नत का महल मेरा नबी देख। भाई हाफिज कुरान के अब्बा ही ने दिए हैं अभी पैसे। हाफिज कुरान कितने बने हैं?
7 حافظ قرآن بنے، ان کے چچا کہاں ہیں، ان کے تائے کہاں ہیں، ان کے ماموں کہاں ہیں، ان کے خالوں کہاں ہیں؟ میں پرسوں ابھی ایک جگہ جلسے میں گیا، وہاں پر ہررا ہمارے قریب ہے، ہررا ایک جگہ، وہاں جلسے میں گیا، وہاں تشکیل کی، میں نے کہا کہ حافظ قرآن کے ماموں شادی میں نظر آتے ہیں، ایسے یہ موقع، اس سے بڑی خوشی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر تایا کو بھی ہونا چاہیے، ماموں کو بھی ہونا چاہیے، چچا کو بھی ہونا چاہیے۔ ماموں نے 21,000 روپے دیے اپنے بھانجے کے حافظ قرآن ہونے کی خوشی میں۔ تو بھائی کہاں ہے ماموں حافظ قرآن کے، کہاں ہے چچا حافظ قرآن کے، تایا کہاں ہیں، خالائے کہاں ہیں، خالو کہاں ہیں؟ سب آ جائیں میرے بھائیوں، یہ موقع، اس سے بڑی خوشی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ حافظ قرآن کے بھائی بھی ہوں گے، حافظ قرآن کے تایا بھی ہوں گے، حافظ قرآن کے چچا بھی ہوں گے۔ ہم اس حدیث کو تو سنتے ہیں کہ ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارش معتبر ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ موقع خوشی کا موقع ہے، آئے حافظ قرآن کے چچا بھی تعاون کریں اس خوشی میں، آئے حافظ قرآن کے ماموں بھی تعاون کریں، خالائیں بھی تعاون کریں، تائی چچی بھی تعاون کریں۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہمارے دلشاد بھائی 15,000 روپے دے کر کے گئے۔ کون ہے اور میرا بھائی جو آ کر کے کہے؟ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اکیلا تو کھاتا ہوا، پیتا ہوا، چلتا ہوا، بیٹھتا ہوا، کچھ ہو ایک اکٹھی، کچھ مجمع ہو، چند افراد ہو، تب تو اچھا لگتا ہے۔ اس لیے کون ہے میرا بھائی جو آئے کہ میری طرف سے بھی 15,000 روپے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ بہت سستا سودا ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ لاؤ بھائی آؤ، کون اعلان کر رہا ہے کہ میری طرف سے یہ رقم ہے؟ 15,000 روپے والے کھڑے ہو بھائی، کون میرا بھائی کہے کہ 10,000 روپے میری طرف سے، 5,000 روپے میری طرف سے؟ بھائی بالکل خاموشی طاری ہے، ایسا نہ کرو، آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی۔ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے اتنے بڑے مجمع میں کہ میری طرف سے 10,000 روپے، 15,000 روپے، کوئی بہت بڑی رقم کا آپ سے سوال نہیں کیا ہے۔ ابھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں ہم یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ موقع ہے خرچ کرنے کا، یہ موقع ہے اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا۔ آپ نے دے دیے ہوں گے، لیکن میں آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں، آؤ لاؤ میرے بھائیو، دیکھو میرا بھائی مومن بھائی 1,000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ بھائی کامل 1,000 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ جی 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی انہوں نے ماشاءاللہ قاری شان الہی، بھائی ان کے لیے تو نعرہ لگائیں آپ قاری شان الہی کے۔ قاری شان الہی زندہ باد، قاری شان الہی دیکھو 10,000 روپے ان کی تنخواہ ہے، بہت بڑی ماشاءاللہ۔ دیکھو کتنی تنخواہ ملتی ہے، 10,000 روپے۔ 10,000 روپے تو ہم یوں ہی اڑا دیتے ہیں، لیکن اس تنخواہ کو بھی مدرسے کے لیے دے رہے ہیں کہ میں مدرسے میں دیتا ہوں ان کی خدمات کو۔ اے شان الہی تیری خدمات کو سلام ہے میرے بھائی، ماشاءاللہ۔ قاری شان الہی کی طرف سے 10,000 روپے میرے مولا قبول فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائی، شہدائی، مجاہد، سپہ سالار پیدا فرمائے۔ جی بھائی عبدالعاد کے 1,100 روپے اللہ قبول فرمائے۔ بھائی یہ تو اب تو آپ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت بونے نظر آ رہے ہیں آپ۔ قاری شان الہی بیچارہ 10,000 روپے دے رہا ہے، جو کہ مستقل مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، مستقل 24 گھنٹے یہاں پر رہ کر کے پڑھا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کون ہے میرے بھائی آئے مجمع میں سے، آئے لائے بھائی لائے، جلدی لائیں کہ میری طرف سے بھی 10,000 روپے۔ کون اعلان کرا رہا ہے، کون
کون کہہ رہا ہے میرا بھائی؟ 1,38,000 روپئے میں تو یہ سمجھ رہا تھا جب بتائے، اور جب انہوں نے یہاں مطلب مفتی صاحب بھی یہاں کی خدمات اور یہاں کی پوزیشن اور یہاں کا سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ کر کے گئے ہیں، اب تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اتنا معیاری کام، اتنا بڑا کام، اور اس عنوان سے آپ کے گاؤں کا تعارف پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے چپے چپے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کے گاؤں کا اس عنوان سے تعارف ہو رہا ہے، تو میرے بھائیو اتنا بڑا کام میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بیٹھتے ہی شاید یہ رقم ہو جائے گی، لیکن خیر کاروباری حالات کمزور ہیں، اس سے انکار نہیں۔ لوگوں کے چہروں کی خوشیاں ختم ہیں، لوگوں کے چہروں کی خوشیاں ختم ہو گئی، ہنسے زمانہ ہو گیا، اگر مسکراتے ہیں تو وہ زبردستی مسکرایا جاتا ہے، لیکن ہمارے قرآن میں ہمارے اللہ نے کہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، انہیں تو خرچ کرنا ہے، انہیں تو دین پر لگانا ہے، انہیں تو قرآن پر لگانا ہے۔ اس لیے آؤ میرے بھائیو، آؤ تقریر کا موقع نہیں ہے، آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی جی۔ قاری شان الہی کس کو کہہ رہے ہیں؟ محسن ڈرائیور، محسن بھائی کہاں ہے؟ آؤ محسن بھائی اپنا چہرہ دکھا دیں، آؤ۔ قاری شان الہی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک ماشاءاللہ عالم دین کا رہبر آپ کو محبت سے آپ کو بلا رہا ہے۔ آئے بھائی، کہاں ہیں محسن بھائی؟ کہاں نظر نہیں آ رہے محسن بھائی؟ آئیں، آ جاؤ بھائی، آؤ بھائی، اتنا بڑا مجمع ہے، ایسا سناٹا طاری آپ لوگوں نے کر رکھا ہے بھائی، آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی آ جاؤ۔ میں تو یہ سمجھا شاید تشکیل آپ کی ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے آیا، ایک ازدحام اکٹھا ہو جاتا تھا، لینے میں بھی دقتیں آ جاتی تھی، ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا خاموشی۔ یہی ہے محسن بھائی، آؤ بھائی فرحان بھائی، اللہ اکبر بھائی، کمال کر دیے۔ دیکھو اس جوان کے چہرے کو دیکھو، اے اللہ میری قوم میں ایسے جوانوں کو پیدا فرما دے۔ کوئی بہت بڑی عمر ہے ان کی، اتنی عمر میں تو کوئی شدھ بدھ بھی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے جذبات، ان کا دل اور ان کی خدمات، میرا مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ میرے مولا ان کے کاروبار میں وسعت پیدا فرما دے، اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرما دے، ان کی جوانی میں برکت عطا فرما دے۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی۔ اب بھی دیکھو، یعنی اب بھی اتنی محبت کے الفاظ بول کر کے گئے ہیں، قاری صاحب آپ کو بتا رہے تھے۔ لاؤ بھائی لاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ آؤ بھائی آؤ۔ کہاں ہے محسن بھائی؟ یہی ہے کہ محسن بھائی جی؟ بھائی آگے مامو بھائی جی، دو بچے دو بہنیں ہیں، اچھا، مہک اور ارم، ان کے ماموں ہیں جی 10,000 روپے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا مولا میرا رویا رویا ان کو دعا دے رہا ہے، ماموں کہتے ہی آ گئے ماشاءاللہ۔ اور وہ بچیاں، دو بچیوں نے وہ قرآن مکمل کرنے والی ہیں، ارم اور مہک، یہ دو معصوم بچیاں وہ قرآن کے پورا کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے دیکھو خدمت، اور یہ ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 10,000 روپئے سے تعاون کر رہے ہیں، میرے مولا قبول فرما لے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرما دے، اللہ ان بچیوں کو، اللہ ان کے والدین کی، ان کے گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی آؤ، حافظ قرآن کے ماموں کہا ہے میں نے، حافظ قرآن کے ماموں اب تو دوڑ کر انہیں آنا چاہیے، حافظ قرآن کے ماموں جو ہیں انہیں دوڑ کر آنا چاہیے۔ بچیوں کے ماموں آ گئے، لیکن جو حافظ قرآن بنے ہیں، جن کے سروں پر دستار رکھی جائے گی، ان کے ماموں نظر نہیں آ رہے، ان کے چچا اور تایا کہاں ہیں، ان کی خالائیں کہاں ہیں؟ آؤ بھائی لاؤ، ارے بھائی جلدی جلدی آ جاؤ، کب تک بولتے رہیں گے بھائی؟ ہاں آؤ بھائی جلدی جلدی آ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟
شیرا میل جنگی 1000 روپے. شیرا میل جنگی 1000 روپے میرے مولا قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر. یامین نام بھی عجیب و غریب ہے ماشاءاللہ. یامین طوفان وہ اصل میں مشہور کر دیتے ہیں لوگ کسی بھی نام سے. نام تو ان کا یامین ہے ماشاءاللہ, لیکن ان کو طوفان بنا دے. ارتداد اور الہاد اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کے سامنے. بھائی یامین کے 1000 روپے اللہ قبول فرما لے. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, جلدی جلدی آ جاؤ. کتنے میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. 50 ہزار روپے کے موبائل ہماری جیبوں میں ہیں. 50 ہزار روپے کے موبائل ہماری جیبوں میں ہیں. تو ہم 10,000 5,000 1,000 2,000 2100 1100 روپے دے دیں گے تو کیا بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ آؤ بھائی آؤ, جلدی جلدی آ جاؤ میرے بھائیو. یہ اتنا بڑا مسابقہ, اتنا بڑا پروگرام, یہ خدمات اور یہ سب چیزیں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہے. اب پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں. کیا دوبارہ سے پروگرام ہوگا بھائی؟ آؤ بھائی آ جاؤ, ایسا نہ کرو, آ جاؤ, آؤ اٹھ کر آ جاؤ ماشاءاللہ. آؤ اپنے مرحومین کی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے, اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے صدقہ جاریہ. میرے نبی نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, یہی کہتا رہتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر کے ختم کر دیا ہے, پہن کر کے پھاڑ دیا ہے اور صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا ہے, وہی اس کا مال ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایسے موقعوں پر خرچ نہیں کرو گے. اور کس موقع پر خرچ کرو گے؟ کیا اس سے بہترین وقت کے انتظار میں ہے؟ اس سے بہترین وقت نہیں آئے گا, اس سے خوبصورت منظر آپ کو نہیں ملے گا. آؤ لاؤ بھائی لاؤ. دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ آ رہا ماشاءاللہ. اللہ لے لیو بھائی ماشاءاللہ, لے لو. لاؤ بھائی آ جاؤ بھائی, آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. مائیں بہنوں کی طرف سے تو ابھی کوئی آواز آئی نہیں ماشاءاللہ. مولانا آ رہے بھائی, دیکھو جی. آؤ بھائی آؤ, لاؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے قاری صاحب؟ کیا سمجھ میں نہیں جی بھائی, کیوں خاموش بیٹھے ہوئے آپ حضرات؟ ارے بھائی آؤ جلدی جلدی اٹھ کے آ جاؤ. جو دے سکتے ہیں وہ دو. تعمیری کام بھی نامکمل اور راشن والے کے بھی پیسے دینے ہیں اور بہت سارے اور اخراجات ہیں. تنخواہوں کا بھی ابھی 1 مہینے کی جیسے بتلایا ماشاءاللہ تنخواہ بھی نہیں رکتی ہے مدرسے میں. یہ ان کی محنت اور ان کی قربانی ہے اور ان کی حسن تدبیر ہے ماشاءاللہ کہ اتنا بڑا کام بھی ہو رہا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں رکتی. اللہ نے ہر طرح کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی ہے. قاری محمد ارشاد صاحب کو جی ڈاکٹر دلشاد صاحب کے لڑکے ادھر کو تو آؤ, ادھر پرانی دوستی ان سے تو ہماری. یہاں کو آ جاؤ, یہاں کو آؤ. مجھے نہیں جانتے آپ جی؟ ڈاکٹر قاری کامل کے بھائی ہیں نا جی؟ تو کیا دے گا, کیا دیا ہے انہوں نے جی؟ نہیں کیسی قاری جی نہیں سنو تو ڈاکٹر دلشاد صاحب خیریت سے ہیں. اللہ انہیں اور خیر و عافیت سے رکھے, ان کے سائے کو دراز فرمائے. میرا اس گھرانے سے بہت پرانا تعلق ہے. تو کیا نام ہے آپ کا جی؟ حسین احمد, حسین علی. تو کیا دے رہے ہیں حسین بھائی؟ کتنا بتلائے؟ 1100 روپے. نہیں اتنے تو ہم لیں گے بھی نہیں ان سے. بھائی والدین کے صاحبزادے 1000 روپے اور 2 سیمنٹ کے کٹے. سیمنٹ کے کٹے بھی مگر بعد. مومن مستری 2 سیمنٹ کے کٹے اور 1100 روپے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو 1100 روپے کہہ رہے ہیں. میں تو بہت بڑی رقم سوچ رہا تھا, چلو لیکن کوئی بڑی بات نہیں. 5000 روپے آپ کی طرف سے ہوں گے, بہت زیادہ نہیں, 5000 روپے. قاری صاحب, قاری ارشاد صاحب 5000 تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. قاری صاحب کتنی جنت, کیا کہہ رہے ہیں. 2100 روپے ہمارے قاری ارشاد صاحب جو روح رواں ہیں اور جو منتظم ہیں, جو سب کچھ ہے ماشاءاللہ, ان کی اہلیہ محترمہ نے ماشاءاللہ 2100 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری ارشاد صاحب کی بھابی ہیں, انہوں نے 100 روپے بھجوائے, میرے مولا قبول فرمائے. بھائی 5000 روپے کہا ہم نے ان سے, 5 سے کم نہیں لیں گے.
جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی آؤ، 5 ہو گئے پورے بھائی۔ ہمارے ڈاکٹر محمد دلشاد صاحب ماشاءاللہ ہمارا پرانا تعلق ہے اس گھرانے سے، ان کے والد ان کے بیٹے 5000 روپے اللہ قبول فرمائے تعاون کر رہے ہیں۔ میرے مولا برکتوں کے فیصلے فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائیں۔ دیکھو آگے خالہ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ایک بچی صالحہ ہیں، ان کی خالہ نے 500 روپے بھجوائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی۔ حافظ قرآن کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے بھائی، حافظ قرآن کے نہ ماموں نہ تایا نہ چچا اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بس والد محترم انہوں نے 11 15 ہزار روپے دیے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آ جاؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، ارے آؤ جلدی جلدی۔ ایک پروگرام چھوڑ کے آئے ہیں ہم صرف آپ حضرات کی محبت میں، سالانہ پروگرام تھا، وہ کیا کیا کہہ رہے ہوں گے لیکن نہیں، قاری ارشاد کی محبت میں، آپ حضرات کی محبت میں ہم نے یہیں آنے کا فیصلہ میں، نہیں بھائی وہاں جائیں گے۔ تو آپ کچھ تو میرے بھائیو سوچو، اس لیے آؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ، آؤ میرے بھائیو آؤ۔ بہت دھیمی رفتار سے آپ حضرات آ رہے ہیں، اس طرح تو پوری رات ہو جائے گی، اس لیے آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی۔ پھر میں جو مطلب سیمنٹ کا کٹا اور یہ کیا کیا ہے ان چیز کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن کچھ رقم تو دے دو، آپ کچھ رقم تو لکھواؤ، کچھ رقم تو پہنچاؤ۔ آؤ بھائی آؤ، 10,000 روپیہ شان الہی نے دیے ماشاءاللہ، 15,000 روپیہ ہمارے دلشاد بھائی نے دیے۔ آؤ اسی طرح چند حضرات لکھوا دیں گے تو رقم اکٹھی ہو جائے گی ماشاءاللہ، اسی طرح دے دیں گے تو رقم اکٹھی ہو جائے گی بھائی۔ آ جاؤ بھائی جی۔ اور کون ہے میرا بھائی 10,000 روپیے؟ کون ہے میرا بھائی 10,000 روپیے؟ 10,000 روپیے اور کون دے رہا ہے؟ جی جی مولانا وسیم صاحب کہاں ہیں؟ وہ ہریدوار میں رہتے ہیں، دوارکا دہلی میں دوارکا رہتے ہیں بھائی، وہ تو وی آئی پی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ مولانا وسیم صاحب ماشاءاللہ، مولانا ارشاد صاحب انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آئیں زیارت کریں گے ان کی، ادھر آ جائیں۔ مولانا وسیم صاحب ماشاءاللہ مولانا ہے، قابل محترم ہے ماشاءاللہ جی، قابل احترام جی۔ آئیے مولانا صاحب، ارے بھائی آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی جی۔ قاری امجد صاحب آئیں، کہاں ہے مولانا وسیم صاحب؟ مولانا وسیم صاحب یہاں کو آ جاؤ۔ قاری امجد صاحب جو خود محتمم ہے ایک مدرسے کے جلیل پور میں ماشاءاللہ، مولانا وسیم صاحب ادھر تھا۔ ہاں میرا بھائی میرا نوجوان ماشاءاللہ، 500 روپے کیا نام ہے ان کا؟ اللہ قبول ہے۔ عثمان صاحب کے 1100 روپے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ کہاں ہے مولانا وسیم صاحب؟ اچھا کون؟ اچھا مولانا عثمان صاحب ہم ظلم بھی ہیں ماشاءاللہ، تو 1100 روپے انہوں نے دیے، اللہ قبول فرمائے اللہ جی۔ مولانا وسیم صاحب کہاں ہیں؟ مولانا یہاں کو تاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں کو آ جاؤ، میں یہاں ہوں پہلے یہاں کچھ سمجھ کر ہی مولانا ارشاد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، آپ سے کچھ امیدیں ہیں ماشاءاللہ، اور امیدیں سب سے نہیں کی جاتی، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ جی۔ بتائیے مولانا وسیم صاحب۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بتا دیں بشاشت سے۔ اللہ دیکھو یہ ہے دل، یہ ہے ماشاءاللہ۔ مولانا وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے وہ بول دو میری طرف سے جی ماشاءاللہ جی۔ مولانا وسیم صاحب کیا بول دیں جی؟ کتنا کیا بتا گئے؟ مجھے بتائیں نا، مجھے بتاؤ کیا بتا رہے ہیں مولانا وسیم؟ کتنے بتا رہے ہیں بتاؤ؟ ہاں بھائی آپ لوگ تو آئے، آپ تو خاموش، بالکل سناٹا طاری ہو گیا۔ ارے بھائی ان پہ ترس کھاؤ، بیچارے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہو، کل سے مستقل جو حکم مستحکم ہے اور کیا کیا ہے وہ بیچارے کل سے لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور بار بار بتا رہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا وسیم صاحب؟ دے رہے ہیں؟ دے دیے کچھ جی ماشاءاللہ۔ لاؤ بھائی لاؤ،
آئے حافظ قرآن کے ماموں دادا چچا تایا کہاں ہے بھائی؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. آؤ میرے نوجوان بھائیوں آ جاؤ. 5,000 تو 5 تو یہ دے رہے ہیں نا اپنی طرف سے. مولانا میں بھی کہہ دوں کچھ؟ اچھا چلو تو ٹھیک ہے بھائی. مولانا وسیم صاحب ماشاءاللہ ان کے دوست ہیں مولانا ارشاد صاحب کے 5,000 روپے اللہ قبول فرما لے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ ان کو جائے خیر عطا فرما دے ماشاءاللہ. جی آ جاؤ بھائی آ جاؤ. آؤ میرے بھائیو آؤ. کب تک بولیں گے بھائی؟ ارے بھائیو آ جاؤ. یاد کریں گے آپ 12 بجنے جا رہے ہیں بھائی. 12 بجنے جا رہے ہیں. 12 بجنے جا رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے راشن والے کا رکھا تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ بہت مختصر وقت میں وہ رقم اکٹھی ہو جانی چاہیے تھی. اگر کچھ حضرات اس سے نہیں کہ آپ نے تعاون نہیں کیا ہے کا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ حضرات کو تعاون کرنا چاہیے. آپ کے تعاون کی شدید ضرورت ہے. اس لیے بھائی آؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. آؤ میرے بھائیو. قاری صاحب اس کی تشکیل کریں کیا؟ کٹو سیمنٹ وغیرہ کی تعمیری کام چل رہا ہے. جی آؤ بھائی. کس چیز کا انتظار کر رہے بھائی آپ؟ عامر بھائی آ جائیں. بھائی محمد عامر صاحب آ جائیں. کچھ نام بتا دے تمہیں. بھائی سرفراز کے بیٹے بھائی محمد عامر صاحب کہاں ہیں؟ آؤ عامر بھائی کہاں ہیں؟ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. عامر بھائی بھائی سرفراز کے بیٹے آ جائیں بھائی. نام بتائیں نا آپ حضرات. نام بتائیں کچھ میں بولوں گا نام. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. بھائی عامر کہاں ہے؟ سرفراز بھائی کے بیٹے آ جاؤ. یہاں کو آ جاؤ میرے پاس کو. عامر بھائی یہاں کو آ جاؤ. آ جاؤ بھائی. عامر بھائی آ رہے ہیں کیا؟ عامر بھائی یہی ہے کیا؟ بھائی ماسٹر ناصر صاحب کہاں ہیں؟ ماسٹر ناصر صاحب. عامر بھائی اتنی دیر سے بلا رہے آپ کو. یہاں بتاؤ عامر بھائی. جی بھائی مائیں بہنوں کی طرف سے کوئی آواز اب تک نہیں آئی ہے. میری مائیں بہنیں ان کی خدمات ان کی قربانیاں روز اول سے مردوں سے کم نہیں رہی، بلکہ یہاں تک ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان اور سب سے پہلی شہادت کس نے دی ہے تو وہ ایک عورت اور ایک خاتون ہے. قاری شان الہی کے جو دوست جن کو بلایا جا رہا تھا انہوں نے 3,000 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. ہمارے قاری ارشاد صاحب ہی چل رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ. ان کے سسر بھی ماشاءاللہ 3,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. آؤ بھائی آؤ، آ جاؤ بھائی میرے بھائی آؤ. اتنی محبت اور اتنے پیار کے ساتھ آپ کو بلایا جا رہا ہے. اور کس لیے؟ قرآن کے لیے. قرآن پڑھانے اور قرآن پڑھنے اور قرآن کی اشاعت اور کی اطاعت ہو کھل کر کے کی جائے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. آؤ ناصر صاحب کا نام بلوایا تھا، ابھی وہ کہاں ہیں؟ مائیں بہنوں کی طرف سے آواز نہیں آئی. ابھی ماؤں بہنوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. بس یہ روپے آئے ہیں بھائی ابھی. اور حالانکہ 1,38,000 روپے کی رقم جو دینی ہے ان کو، یہ آپ کتنا آپ اس سے اور کیا لوگے آپ میرے بھائیو؟ 1,00,000 کی رقم وہ دے کر کے چلے گئے. تو یہ رقم ہمیں اکٹھی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ خود بتا دیں بھائی. اگر 2,000 5 جی ماشاءاللہ دیکھو دو ان کی بہن کے، ان کی بہن ماشاءاللہ کیا نام ہے بھائی؟ بھائی انس، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ.
بھائی انصار کے صاحبزادے 1000 روپے دے کر کے گئے، اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ بھائی شریف بھائی کے صاحبزادے 500 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو آپ 1000 2000 روپے اتنا بڑا مجمع اگر کھڑے ہو جائیں گے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کے ہونے میں، تو بھائی کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی۔ ہاں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 1,38,000 روپے اگر 100 آدمی کھڑے ہو جائیں گے 1,000 کے تب ہو جائیں گے، اور یہ مجمع کتنوں میں ہے؟ 1,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے؟ 1,000 روپے کے 100 آدمی کھڑے ہو جائیں، چلو ہم نہیں مانگ رہے 5,000 10,000 روپے، بھائی میں نہیں مانگ رہا، چلو چھوڑو، نہ 5 نہ 10، 100 آدمی 1,000 روپے کے آ جائیں، ابھی ہو جائے گی رقم اکٹھی۔ آسان نہیں قاری صاحب، کتنی آسان ہے۔ تو کون ابتدا کر رہا بھائی 1,000 سے؟ کون ابتدا کر رہا کہ 1,000 میری طرف سے، 1,000 میری طرف سے، 1,000 میری طرف سے؟ مجھے امید ہے میرے نوجوان بھائی کھڑے ہوں گے، اتنے روپے تو وہ ان کی ادھر ادھر کی جیبوں میں پڑے رہتے ہیں، کہیں پیچھے کی جیب، کہیں آگے کی جیب، کہیں ادھر کی جیب، کہیں سائیڈ کی جیب۔ تو ٹٹول نے میرے بھائیوں، یہ بہت سستا سودا ہے، آپ یاد کریں گے، آپ خوش ہوں گے خرچ کر کے کہ ہم نے آج بہت بڑا کام اللہ نے ہم سے لے لیا۔ 1,000 روپے سے آپ تو 1,000 دیں گے، لیکن 1,00,000 روپے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، آؤ کون پہل کر رہا ہے میرا نوجوان بھائی؟ کون میرا نوجوان بھائی پہل کر رہا ہے؟ 1,000 روپے، 1,000 روپے، 1,000۔ ہاں بھائی کون میرا بھائی میرا نوجوان کون پہل کر رہا ہے بھائی 1,000 روپے؟ کوئی دیکھو آ رہے ہیں میرے بھائی، ماشاءاللہ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ معمولی مجمع نہیں ہے، یہ گاؤں کی کریم بیٹھی ہوئے ہے یہاں پر جی۔ ہمارے شمشاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شمشاد بھائی دیکھو، شمشاد بھائی نے ابتدا کر دی، اللہ قبول فرما لے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرما دے۔ 1,000 روپے، آؤ میرے نوجوان بھائیوں فون پے کر دو، فون پے کر دو، اگر جیب میں نہیں ہے فون سے ڈال دو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ کون دوسرا کون کھڑا ہو رہا میرا نوجوان بھائی؟ حاجی مجاہد صاحب کے بھائی شمشاد صاحب ماشاءاللہ 1,000 روپے انہوں نے دے دیے۔ تو آؤ آ جاؤ بھائی، ارے کھڑے ہو جاؤ، کیوں انتظار کرا رہے ہو بھائی؟ ارے کوئی 5,000 10,000 نہیں آپ سے مانگ رہا ہے، 1,000 روپے کوئی تو کہا ہے آپ سے، 1,000 روپے والے قاری مجاہد 1,000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں مقدر فرمائے۔ قاری مجاہد صاحب 1,000 روپے جی، 2 ہو گئے، آؤ بھائی آؤ، ارے آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، سارے کھڑے ہو کے آ جائیں گے، 2 منٹ بھی نہیں لگے گی۔ 1,000 روپے والے ہم جلسوں میں جاتے ہیں، 1,000 روپے والے تو بالکل جب اخیر ہو جاتا ہے، کوئی 50,000 کوئی 10,000 کوئی 25,000، جب دے کر کے مجمع خاموش ہو جاتا ہے تب سوال کرتے بھائی 1,000 روپے والے اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اتنا تانتا لگ جاتا ہے کہ ان کو لینا بھاری پڑ جاتا ہے۔ لیکن آپ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ خاموشی طاری ہو رہی ہے بھائی آپ حضرات، تو 1,000 روپے والے آ جائیں بھائی۔ ہاں بھائی آئیں، ہاں بھائی کیوں نہیں آ رہے آپ حضرات؟ 1,000 5 نہیں مانگے جا رہے آپ حضرات سے، 10,000 روپے نہیں مانگے جا رہے، صرف 1,000 روپے۔ کون میرا نوجوان بھائی کھڑا ہو رہا ہے 1,000 روپے لے کر کے آ رہا ہے؟ 1,000 روپے موبائل فون سے پے کر دے، یہ اگر جیب میں ہو تو جیب سے دے دے، اگر نہیں ہے تو کل دے دینا۔ 1,000 روپے کی بہت بڑی رقم کا ادھار نہیں ہے، 1,000 روپے کل دے دینا۔ آؤ بھائی آؤ، ایک اور نوجوان بھائی آیا ماشاءاللہ، آؤ، نہیں تو چھوٹا سا معصوم بچہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا نہیں ہے لیکن 1,000 روپے لے کے آ رہا ہے، اللہ قبول۔ کیا نام ہے اس نوجوان کا؟ ماشاءاللہ جوانی کی دہلیز پر، کیا بھائی محمد قربان صاحب، ان کی بہن ارم بچی ہے، یہ ان کے رشتے میں کیا لگتے ہیں ماشاءاللہ، وہ 1,000 روپے دے کر کے گئے، اللہ قبول فرمائے۔
حافظ قرآن کی دادی نے 500 روپے بھجوائے، اللہ قبول فرمائے۔ تم تو یہ جو آ رہے ہیں 1,000 روپے، 3 آدمی ہوئے شاید ہیں، 3 آدمی ہوئے۔ آؤ بھائی آ جاؤ، ارے جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، اتنی دیر سے آپ حضرات سے کہا جا رہا ہے اور بہت بڑی رقم آپ سے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ 1,000 روپے تو 5 منٹ میں آپ یہاں پر آ جاتے، اکٹھے ہو جاتے، کھڑے ہو جائیں گے، وہیں سے آپ بول دیں 1,000 روپے۔ جی بھائی یاسین کے کتنے؟ بھائی یاسین صاحب کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی یاسین صاحب آ رہے ہیں، آ جاؤ۔ 2 بھتیجوں کے دستار ہو رہی، ماشاءاللہ 2 بھتیجیوں کے دستار ہو رہی ہے تو بہت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا قبول فرما لے اللہ ایسے جیالوں کو، اللہ ایسا مضبوط دل رکھنے والوں کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدمات ہے مدرسے کے لیے، پورے سال خدمت کرتے رہتے ہیں، مطبخ کے لیے کوئی ضرورت ہو اور کسی چیز کے لیے ضرورت ہو، یہ ہے دیکھو ایسا خوبصورت اور ایسا جوان دل رکھنے والا، میرے مولا ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ ان کے کاروبار میں وسعت پیدا فرما دے، ان کے گھر میں برکتوں کے فیصلے فرما دے۔ 5,000 روپے دے رہے ہیں، میں تو 1,000 لیکن 5,000 روپے دے دیے انہوں نے۔ کتنے آ گئی ماشاءاللہ؟ 7-8 آدمی ہو گئے ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، آؤ۔ میں تو صرف 1,000 کو کہہ رہا ہوں، 1,000 روپے والے ہی آ جائیں بس۔ عامر بھائی ہے جی، عامر بھائی کے بیٹے 1,000 روپے، بھائی صدام صاحب 1,000 روپے، اللہ قبول۔ عامر بھائی ہے جی تاولی سے، ان کا بچہ حافظ ہو رہا ہے، 15,000 پہلے دیے، 5,000 اور دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے امید ہے یہ ہو جائیں گے پیسے اکٹھے انشاءاللہ۔ 15,000 روپے پہلے دیے، یہاں کے نہیں ہیں، تاولی کے رہنے والے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہاں شدید ضرورت ہے اور یہاں کام بہت بڑا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اگر اسی طرح ساتھ دیں گے تو اتنا بڑا کام یہاں پر ہوگا کہ یہاں کی مثالیں دی جائیں گی، دی جا رہی ہیں ابھی بھی۔ تو انہوں نے تاولی صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے حفظ قرآن کیا ہے، 15,000 روپے دیے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ابھی اور ضرورت ہے، 5,000 روپے اور دیے انہوں نے۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرما دے۔ آؤ بھائی آؤ، لاؤ بھائی لاؤ، آ جاؤ بھائی۔ 1,000 روپے کہہ رہا ہوں میں تو، ارے کتنا سستا ہے نوجوانوں، یہ سودا کتنا سستا ہے جی۔ بھائی ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جو یہاں ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ، ان کی گاڑی چلتی ہے، گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، میرے مولا ان کی گاڑی میں برکت فرمائے اللہ۔ جی 30,000 اللہ اس کو کہیں جو ارے کمال کر دیے بھائی مولانا جابر فرحت جو ہے ماشاءاللہ، ان کی نظامت، میں وہاں ابھی تھل گیا تھا، وہاں نظامت سنی، میں کہہ رہا بھائی کون محقق یہاں آ کے مائک پہ بیٹھ گیا بھائی، اتنی اعلیٰ درجے کی نظامت ہوتی ہے مولانا جابر صاحب کی واقعی۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ تاولی کے جو صاحب انہوں نے 5,000 اور بولے، 1,000 روپے اور بڑھا دیے انہوں نے ماشاءاللہ، 21,000 ہو گئے ان کے، اللہ قبول فرما لے۔ لاؤ بھائی لے آؤ بھائی لے آؤ۔ بیٹے کے لیے 500 روپے دیے۔ مومنہ ماشاءاللہ ایک خاتون ہے، 500 روپے بھجوائے، اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے۔ لاؤ بھائی لاؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ۔ کہاں ہے ڈرائیور صاحب، کہاں ہے ڈرائیور صاحب، نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہے چودھری صاحب؟ ارے 1,000 روپے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے جن کی جیبیں پینٹ میں کئی جیبیں ہوتی ہیں، اور وہ جب دکانوں پر جاتے ہیں تو سگریٹ الگ پی رہے ہیں اور بوتلیں نہ جانے کون سی بوتلیں الگ پی رہے ہیں، ایک تھوڑی سی دیر میں ہزاروں روپے وہ یوں ہی خرچ کر کے آ جائے ہیں۔ یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ میں خرچ کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے اور یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن میرے بھائیو دین کے کاموں پہ خرچ کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہم تو قبر میں جا کر کے لیٹ جائیں گے، لیکن ہماری قبر پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔
اس لیے کون ہے میرا بھائی؟ یاسین بھائی اور آئے کوئی؟ اچھا، یعنی پیسے ابھی فوراً دے دیا ہمارے یاسین بھائی نے 5000 روپے. اللہ اکبر کبیرہ. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ارے 1000 روپے تو مانگے جا رہے ہیں آپ سے، کوئی بڑی رقم کا سوال کیا جا رہا ہے. آ جاؤ. ہاں بھائی، ارے بھائی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی آ جاؤ. مائیں بہنوں کی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں آئی ابھی تک. مائیں بہنوں کی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں آئی. میری مائیں بہنیں، مدرس حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتائیں یہاں تک خبر پہنچ جائے گی. جو چیزیں وہ پہنے ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ہم تو جلسوں میں جاتے ہیں، بہت زیورات بھجواتی ہیں عورتیں، اپنے کان کے کنڈل، پیر کی پازیب اور نہ جانے کیا کیا وہ بھجواتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ ایک عورت کا کردار اور ایک عورت کی خدمات معاشرے کے لیے اور قوم کے لیے کتنی ضروری اور کتنی اہم ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس لیے میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں، وہ بھی تعاون پیش کریں. ہاں بھائی میرے نوجوان بھائی، 1000 روپیے کہا آپ سے. جو مولانا کہہ رہے تھے نا مائک جو آواز وہ کر رہا ہے، حقیقت ہے یہ جی. کہاں ہے بھائی 1000 روپے والے میرے نوجوان، میرے خوبصورت نوجوان کہاں ہیں؟ آؤ میرے نوجوان بھائیوں. دوسرے جلسے میں کل ہم بتائیں گے کہ وہاں ٹوڈے کے لوگوں نے اس قدر بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا، اتنا تعاون کیا، بار بار تعاون پیش کیا، لے لیا پھر ان سے مانگا گیا، پھر تعاون کیا ماشاءاللہ. تو لاؤ بھائی لاؤ. اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، ادھر سے بھی درخواست ہے، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، لیکن ابھی کسی بھی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے. بھائی آؤ بھائی آ جاؤ، آ جاؤ میرے بھائیوں. 1000 روپے کوئی بہت بڑی رقم میں آپ سے مانگ رہا ہوں. 1000 روپے تو آپ سے مانگے جا رہے ہیں. جی حاجی نور حسن صاحب کہاں ہیں؟ حاجی نور حسن صاحب آ جائیں. حاجی نور حسن صاحب وہ قاری بھی ہیں ماشاءاللہ. الحاج قاری محمد نور حسن، الحاج قاری نور حسن صاحب کہاں ہیں؟ آ جائیں. آئیں بھائی میرے بھائی. جی اچھا جی جی آ جاؤ. قاری صاحب کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں حج کر لیا ماشاءاللہ. دیکھو ایک بچہ آیا بھائی، لے ماشاءاللہ. کتنے؟ محمد سہیل 500 روپے. کہاں ہیں قاری صاحب؟ حاجی صاحب کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ. آگے دیکھو ایک اور دوست نے 5000 روپے دیے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ. مولانا وسیم صاحب نے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. کہاں ہیں قاری صاحب اور حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ آؤ بھائی آؤ. آؤ میرے نوجوان بھائی. سست مطلب مجھے بھی سست کر دیا آپ لوگوں نے، ورنہ میں بہت جذبات لے کر یہاں آیا تھا کہ بھائی آؤ بھائی آؤ. آ جاؤ میرے بھائیوں. قاری نور حسن صاحب کہاں ہیں بھائی؟ قاری نور حسن صاحب کہاں ہیں؟ ادھر آ جائیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ارے نوجوان بھائیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات تمہارے؟ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ 1000 روپے کہا جا رہا ہے آپ سے. جی قاری صاحب یہی ہیں کیا؟ ماشاءاللہ مسافت تو ملا لو. ادھر آ جاؤ، یہاں کو آؤ ادھر. جی ماشاءاللہ ہمارے قاری محمد قاری نور حسن صاحب ماشاءاللہ 1100 روپے کہہ رہے. نہیں 1100. سنو تو قاری صاحب، چلو زیادہ نہ کرو. اچھا جی چلو خیر، نہ زیادہ نہیں. یہ 1100 روپے کہہ رہے، تھوڑے سے بڑھا دیتے ہیں، زیادہ نہیں. 2100 روپے کر دیں قاری صاحب. جی قاری صاحب چلو 2100 روپے ہمارے قاری صاحب کے. دیکھو ایک اور خوبصورت جوان آیا ماشاءاللہ. جی ہمارے اکراموں ٹھیکیدار صاحب، اللہ ان کی ٹھیکیداری کو وسیع فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں وسعت فرمائے. 1500 روپے اللہ قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے. بھائی بہت دیر ہو گئی ہے آپ سے درخواست کرتے کرتے، بہت ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، 12:15 بج چکے ہیں. اس لیے جی قاری ہمارے قاری محمد سنور صاحب جو میرے پیارے دوست ہیں، میرے ایک تعلق ہے ان سے بہت لمبے عرصے سے. ان کے والد محترم نے کتنے 1000
2000 रुपये माशाअल्लाह ताउन किया। अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह उनके साये को दराज फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमाए माशाअल्लाह। 2000 रुपये दिए जी। अभी मस्जिद के आगे की जो जगह बची हुई है उसमें इंशाल्लाह फौरी काम चलाने का और काम शुरू करने का इरादा है। इधर पुरानी जो इमारत है अभी वहाँ बच्चों की तालीम होती है और वहाँ बच्चों को बिठाना ख़तरे से खाली नहीं है। लेंटर किसी भी वक्त, आधा लेंटर तो नीचे गिर चुका है और आधा लेंटर रुका हुआ है, उसका ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस वक्त नीचे गिर जाए। हमारे हिफ्ज़ और नाजरा के जो दर्जे हैं वो मस्जिद के अंदर चलते हैं। अलबत्ता लड़कियों के बैठने की अभी कोई मुनासिब जगह हमारे पास में नहीं है। इधर जहाँ जामुन का दरख्त है इस तरफ जो जगह पड़ी हुई है मस्जिद के सामने, ये इस्तेमाल में भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मस्जिद के लेवल में और मस्जिद का जो लेंटर है उसकी बिल्कुल बराबर में इस पर लेंटर लगा लिया जाए और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मस्जिद के ऊपर और इस हाल के ऊपर दूसरी मंजिल का इंतज़ाम उसके बाद आगे की बात है। उसके बाद फिर ये इमारत जो हमारी पुरानी हो चुकी है इसको इंशाल्लाह शहीद करेंगे और आप हजरात का साथ रहा तो इंशाल्लाह दोबारा तामीर भी करेंगे इंशाल्लाह। उसमें कुछ रकम जैसे मैंने बतलाई है, कुछ सामान है वो पहले लिखा हुआ है, तो वो अगर आ जाए अभी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे तो उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया जाए, वो सामान आ जाए। और कुछ सामान की और ज़रूरत है। तो सामान सीमेंट की ज़रूरत है जी, रोडी की डैश की है जी जी। हमारे चौधरी शमशाद साहब, हाजी मुजाहिद साहब, इनकी बेटियां 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमा दे। एक सीमेंट का कट्टा कितने रुपए का आता है? 20 क्विंटल सरिये की ज़रूरत है। अच्छा। 3 क्विंटल सरिया लिखा हुआ है और 20,000 ईंटों की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ईंटें हमारे पास में है। 15,000 ईंटें पहले लिखी हुई हैं। अच्छा, 15,000 ईंटें, 20 की ज़रूरत है। अच्छा जी, तकरीबन 4 लाख के करीब ये खर्च है। जी जी जी, खर्च बहुत इमारत का भी खर्च है। तो भाई इस मद में दे दें आप हजरात। सीमेंट है, रोडी है और क्या नाम, इसी तरीके पर सरिया है, इस मद में आप लिखवा दें। और बाकी मतलब जो साले गुज़श्ता बतला रहे थे उसी की तजदीद हो जाए, वही दे दिया जाए। वो बता दें आ करके भाई। हाँ भाई, जो इमारत अभी कारी साहब ने प्रोजेक्ट आपके सामने रखा है और वो बनना उसका जरूरी है, वरना कोई हादसा पेश आ जाए तो बड़ी तकलीफ और बड़ी मुसीबत और बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा पछताना हमको पड़ेगा। इसलिए माशाअल्लाह अकबर कबीरा। अरे यहाँ को तो आ जाओ अब्बा जी, क्या भाई साहब है हमारे, आओ यहाँ को, हमारे नौजवान है तो माशाअल्लाह आ जाओ भाई, आ जाओ माशाअल्लाह। हमारे जाहिद राणा साहब फौजी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। दो मौलवी इनके बेटे, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या नाम है? जाहिद राणा। हाँ तो कितने बता रहे हैं? मैं भी बता रहा हूं। नहीं 10 कट्टे नहीं, 10 कट्टे नहीं है, 2। हाँ कितने बता रहे राणा जी? 10 कट्टे। थोड़े हमारे कहने से बढ़ा लो इसमें कुछ, हमारे कहने से नहीं, तुम ना कहो, हम कह रहे हैं इनसे। हाँ जी जाहिद साहब, राणा साहब बढ़ा दे, कह रहे ना 15 कर दो। चलो सारे 15 कट्टे लिखो कारी साहब, 15 सीमेंट के कट्टे अल्लाह कबूल फरमाए। और ये कह रहे हैं जिस दिन काम करें उस दिन ले लें आप। कारी मौलाना इरशाद साहब कल शुरू कर दें, कल ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह। 15 कट्टे माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इन्होंने अल्लाह के घर को बनाने के लिए सीमेंट दिया। मेरे मौला इनके घर को वसी फरमा दे, इनके कारोबार को वसी फरमा दे। आओ भाई आओ, सीमेंट कौन कौन दे रहा है भाई? आ जाओ। कितने कट्टे लिखवा रहे हैं सीमेंट के? अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो हमारे राणा जी ने 15 कट्टे लिखवा दिए माशाल्लाह। आ जाओ, इसी तरह लिखवा दो भाई। आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा। आप पक्का इरादा लेकर के आएंगे। हमारा काम इरादा करने का और मजबूत इरादा करने का है और दिल से देने का इरादा है। अल्लाह आसान करेंगे इंशाल्लाह।
ہمارے پھوپا ابرو 5 سیمنٹ کے کٹے ان کی طرف سے آئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی جلدی آؤ، سیمنٹ کے کٹے 15 انہوں نے، جی آ جائیں جی آ جائیں، آؤ بھائی تعمیری کام میں حصہ لے لیں، یہ تو مضبوط صدقہ جاریہ ہے۔ جی چودھری الیاس صاحب کہاں ہیں؟ ہمارے چودھری الیاس صاحب ماشاءاللہ، حافظ شان محمد صاحب کے والد محترم چودھری الیاس صاحب آ جائیں۔ چودھری الیاس صاحب کہاں ہیں؟ آ جائیں جی، چودھری الیاس صاحب کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آؤ جی آؤ، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ، چودھری الیاس صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بھائی مزمل صاحب 2000 روپیہ اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے، آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر دوبارہ سے مجمع میں چستی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ، آ رہے ہیں ہمارے چودھری الیاس صاحب بھی آ رہے ہیں، اور ایک اور نوجوان، کیا کہہ رہے ہیں نوجوان بھائی؟ قاری سنور کی بھائی والدہ جمیلہ 5 کٹے مسجد کے لیے بول رہی ہے۔ قاری سنور صاحب کے والد صاحب نے بھی پیسے دیے 2100 روپے، اور قاری سنور صاحب کی والدہ بھی 5 کٹے سیمنٹ کے ماشاءاللہ تعاون پہ جمیلہ پیش کر رہی ہیں۔ میرے مولا قبول فرما لے، اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر 5 کٹے کون لکھوا کے گیا ابھی؟ جی یہ الیاس بھائی آگے چودھری الیاس صاحب جو ہیں، ہاں جی چودھری صاحب، چودھری صاحب جی، ارے بھائی آؤ کٹے لکھاؤ سیمنٹ کے، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، سیمنٹ کے کٹے یا روڈی بزرپور اور اسی طریقے پر سریا، آ جاؤ بھائی، تعمیری کام آپ کے سامنے ہے، خستہ حالی دیکھو ہمارے بھائی آئے ماشاءاللہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو آ رہے ہیں نا، کیا لکھا کے جا رہے ہیں، کیا بول کے جا رہے ہیں؟ 13000 روپے پہلے دے دیے تھے انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے چودھری الیاس صاحب کے 13000 روپے اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے، ان کے سائے کو دراز فرما دے ماشاءاللہ۔ جی ان کا نام کیا ہے؟ عارف بھائی، سلیم مرحوم کی طرف سے، سلیم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 5 سیمنٹ کے کٹے اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے۔ ہاں بھائی آؤ بھائی، جلدی جلدی لکھوا دو بھائی۔ جی بھائی حسین کی والدہ محترمہ کی طرف سے 5 کٹے اللہ قبول فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، آؤ بھائی ماشاءاللہ آؤ، اللہ اکبر۔ اہلیہ کی طرف سے ابھی 5000 روپے تو دیے نا انہوں نے۔ دیکھو ہمارے ڈاکٹر دلشاد صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی اہلیہ کی طرف سے کیا بتایا؟ 10 کونٹل ڈیسٹ ہمارے بھائی ارشد اپنے دادا مرحوم کی طرف سے 2 سیمنٹ کے کٹے اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی یہ کتنے لکھوا کے گئے ڈاکٹر صاحب کے؟ 10 کونٹل سیمنٹ ڈیسٹ، اور سیمنٹ کے کٹے بھی تو بتا رہے۔ والدہ کی طرف سے 5 سیمنٹ کے لکھ رہے ہو نا آپ؟ ہاں لکھ لیجئے، 5 کٹے سیمنٹ کے بھی بول کر کے گئے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما لے۔ بھائی مستقیم چوکیدار 2 سیمنٹ کے کٹے اللہ قبول فرما لے۔ آؤ بھائی آؤ، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ارے آ جاؤ، اب تو آسان کر دیا، سیمنٹ کے کٹے لکھوائے جا رہے ہیں بھائی، آ جاؤ بھائی، آپ تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیمنٹ کے کٹے ڈیسٹ سریا، جی آ رہے ہیں، کچھ سوچ سوچ کے آ رہے ہیں۔ جی آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ میرا بھائی آ جاؤ، آؤ جی جی، ارے بھائی
ہمارے بھائی اصغر صاحب کے صاحبزادے محمد طاہر 5 سیمنٹ کے کٹے اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے۔ جی پہلے سے رومال کو بچھا دیں، اس میں جو ڈالیں گے ڈال دیں گے، کیا کریں؟ بھائی عامر صاحب ہے تاولی سے، ان کا بچہ حافظ ہوا ہے، 21,000 روپے کا انہوں نے تعاون کیا ہے، مستری بھی ہیں، انہوں نے 1 کوئنٹل سریا اللہ اور 5 دن اپنی طرف سے یہ کام کریں گے یہاں۔ کمال کر دیا انہوں نے تو واقعی۔ کتنا سریا بتلایا؟ 10 کوئنٹل 1 کوئنٹل سریا اور یہ تقریباً 6,000 روپے کا ہے۔ 5 دن یہ کام کریں گے اپنی طرف، مستری۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ بس اگر پوری رات اگر کہتے رہیں گے تو یہ آتے رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے میرا نبی ایک مرتبہ اسی طرح تعاون کا کہہ رہے تھے صحابہ سے، تو حضرت عثمان بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، بار بار کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی اب اتنی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول یہ لے لیجیے۔ پھر کہا، پھر گھر گئے اور بہت ساری اشرفیاں لے کر کے آئے۔ میرے نبی کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور ان اشرفیوں کو کبھی اس ہاتھ میں ڈال لیں، کبھی اس ہاتھ میں ڈال لیں، اور کیا کہہ رہے؟ ما ضر عثمان، عثمان اللہ آپ کے اس عمل سے آج اتنا خوش ہے کہ تمہیں کوئی گناہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بھائی تاولی کے جو بھائی ہیں بالکل وہی حضرت عثمان والی شان کو زندہ کر دیا ہے۔ جب بھی آواز لگائی جاتی ہے فوراً آ جاتے ہیں، جب بھی آواز لگائی جاتی ہے فوراً آ جاتے ہیں۔ میرے مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ جی بھائی الیاس کے بیٹے ہیں جی محمد شاہویز، جی ان کے والد صاحب نے 13 بولے، وہ 15,000 کہہ رہے ہیں۔ 15 کہہ رہے ہیں بھائی شان الہی؟ نہیں اور الیاس کے بیٹے ہیں محمد شاہویز۔ بھائی الیاس صاحب کے بیٹے محمد شاہویز، ان کے والد تو 13 کہہ رہے تھے لیکن بیٹے ماشاءاللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 15,000 روپے اللہ قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے محافظ پیدا فرما دے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ بھائی خوش کر دیا تب دل کو۔ جی جی اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اشرف بھائی ان کے صاحبزادے ہیں، وہ مرحوم ہیں، وہ مرحوم ہے لیکن ان کے فرزند ارجمند ہیں ماشاءاللہ۔ یہ لائق فرزند ہے، اس کو لائق ہی کہا جائے گا کہ جو اپنے والد کی زندگی میں بھی خدمت کرتا رہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد انسان، میرے نبی نے فرمایا، ڈوبنے والے کے مانند ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈوبنے والا تنکوں کے سہارے تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مولا میری تمنا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے۔ تو بھائی شاہویز کیا ان کے والد صاحب بیٹا کیا کہ 10 کوئنٹل 20 کوئنٹل ڈیسٹ ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے۔ 50 لیٹر دودھ بھی دیا ہے انہوں نے، بھائی بڑی قربانی دی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی قربانی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا قبول فرما لے۔ جی بھائی دانش، ان کے چچا نسیم نے 5 کوئنٹل ڈیسٹ، نسیم مرحوم کے ایصال ثواب، نسیم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اللہ، ان کے چچا نے، ان کے چچا لگتے ہیں جی نسیم، ان کے والد نے دیا اپنے بھائی کی طرف۔ اچھا بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ۔ دیکھو ایسے بھائی ہونے چاہیے ماشاءاللہ، وہ دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو کتنے کوئنٹل ڈیسٹ بتایا؟ 5 کوئنٹل ڈیسٹ دے رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں مقامت۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ مرنے والا تنکوں کا سہارا ڈوبنے والا تنکوں کا سہارا تلاش کرتا ہے، اسی طرح قبر میں لیٹا ہوا انسان بھی تمنا کرتا رہتا ہے میری وہ اولاد جس کے لیے میں نے پوری زندگی لگا دی، کاش میرے لیے دعائے مغفرت کر دے، کاش میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے
مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے نوافل پڑھیں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے پیسوں سے اپنے اموال سے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. جی ماشاءاللہ. تو اپنے مرحومین کی طرف سے دے دیں. ہمارے بھائی شاہ نواز سرفراز کے بیٹے 5 کٹے سیمنٹ کے اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. آؤ بھائی آ جاؤ. سیمنٹ کے کٹے ڈیش کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، اور اسی طریقے پر ہمارے تاولی والے بھائی تو سریا بھی 1 کنٹل دے کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر. آؤ بھائی آؤ، ٹوڈا والو آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ بھائی. جی منگتا چوکیدار 5 کٹے سیمنٹ کے اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. بھائی لکھوا دے جلدی جلدی آ کے، ابھی تھوڑا ہی دے رہے ہیں آپ، لکھوانا ہی تو ہے، اس میں تو کوئی وہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے. آ جائیں. مائیں بہنوں کی طرف سے بھی آواز آئے. سیمنٹ کے کٹا بہت بڑی رقم کا نہیں ہے، لیکن بہت بڑا کام ہو جائے گا، بہت بڑا کام ہو جائے گا ہماری آخرت کا، ہمارے کاروبار کا، ہمارے گھر میں برکت کا. یہ تمام چیزیں ہوں گی اگر ہم صدقے کی نیت سے میرے بھائیوں صدقہ نافلہ کی نیت ہم دیں گے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دیں گے. ماشاءاللہ. جی لاؤ. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نوجوان بھائی؟ بھائی صادق عبدل کے بیٹے 20 کٹے سیمنٹ کے اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. مستقیم بھائی چوکیدار 10 کونٹل ڈیسٹ لکھنا. مستقیم بھائی 10 کونٹل ڈیسٹ. اللہ اکبر. ہمارے ڈرائیور صاحب کے بیٹے ہیں یہ سلیم نیتا جی کے. یہ بھی ڈرائیور ہے نوجوان جو جا رہے ہیں. سلیم نیتا جی 10 کٹے سیمنٹ. کلو ڈرائیور کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہے. کتنا؟ 30 کونٹل ڈیسٹ کے لیے کہہ کر کے جا رہے ہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ اس جوان کی جوانی میں برکت. 10 کٹے سیمنٹ کے سلیم کے. سلیم کی اہلیہ 10 کٹے سیمنٹ کے اللہ قبول فرما لے. قاری صاحب کے تو سب آ رہے ہیں ماشاءاللہ. قاری سنور صاحب کی بھابی ہیں، انہوں نے 5 کٹے سیمنٹ کے اپنے بیٹے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دیے. اللہ قبول فرما لے. اللہ اگر چھوٹا بچہ ہے وہ تو خود مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. ندیم بھائی ہے جی سامنے چلے جاؤ. 40 کونٹل ڈیسٹ. چلے. سلیم بھائی کی طرف سے 20 کونٹل ڈیسٹ. اللہ قبول فرما لے. جی اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ندیم بھائی کا 40 کونٹل ڈیسٹ. ہمارے بھائی ندیم صاحب کی طرف سے 40 کنٹل ڈیسٹ. اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہمارے ڈاکٹر آصف محمد صاحب 5 کنٹل ڈیسٹ. اللہ قبول فرما لے. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. جی ماشاءاللہ. ہمارے انور پردھان صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ 21 کٹے سیمنٹ کے لکھا رہے ہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ برکتوں کے فیصلے فرما دے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دے. ہاں بھائی ریت بھی لکھوا دو. ڈیش تو کافی لکھایا ماشاءاللہ، ابھی ریت بھی باقی ہے اور اسی طریقے پر سریا بھی باقی ہے. اینٹیں ابھی تک کسی نے نہیں بولی بھائی. اینٹ کون بول رہا بھائی؟ اینٹ ابھی کسی نے نہیں لکھائی. اینٹیں کون لکھوا رہا ہے؟ اینٹیں تو سب سے پہلے ضرورت ہے اینٹوں کی. ہاں بھائی اینٹیں کون لکھوا رہا ہے بھائی؟ 15,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. کچھ اینٹیں ہیں یہاں پر. اینٹیں تو سب سے پہلی ضرورت ہے. کون لکھا رہا ہے اینٹیں؟ اینٹ کون لکھوا رہا ہے بھائی؟ اینٹ نہیں لکھائی ابھی کسی نے. سری ابھی 1 کنٹل تو لکھایا. مستقیم چوکیدار 10 کنٹل ریت. ہمارے مستقیم چوکیدار 10 کنٹل ریت ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما لے. اللہ برکتوں کے فیصلے فرما دے. جی اینٹیں کون لکھوا رہا ہے بھائی؟
माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? हमारे सलीम नेता जी, माशाल्लाह, बच्चे भी मिसाली बता रहे हैं इनके। माशाल्लाह, अल्लाह ने एक औलाद मिल जाए, ये सबसे बड़ी दौलत है, फर्मबरदार औलाद का मिल जाना। राशिद तो भाई क्या बता रहे हैं क्विंटल? हमारे मिस्टर नेता? 10 क्विंटल टेस्ट राशिद भाई। भाई राशिद की तरफ से 10 कुंटल डेस्ट। क्या बता रहे नेता जी? रेत रेत रेत। माशाल्लाह, हमारे नेताजी की तरफ से 2 बेटे वो 10-10 कुंटल डेस्ट को कह रहे हैं। हमारे नेताजी की तरफ से माशाल्लाह 50 कुंटल डेस्ट और 10 कट्टे सीमेंट के अल्लाह कबूल फरमा ले। बड़ा ताउन किया है हमारे सलीम नेताजी साहब ने। 50 कुंटल डेस्ट और 10 कट्टे सीमेंट के अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर। भाई वो कौन दे रहा? ईंटें लिखाई अभी किसी ने? ईंट ने लिखाई अभी किसी ने? इमरान की अहलिया 2 कट्टे सीमेंट के दिए। इमरान की अहलिया ने 2 कट्टे सीमेंट के दिए, अल्लाह कबूल फरमा ले। हाँ जी, ईंटें कौन लिखा रहा भाई? ईंटें नहीं लिखवाई अब तक, ईंट वाला नहीं आया कोई। भाई ईंट की तो सबसे पहले जरूरत है ना, ईंट पे ही तो लगेगा डेस्ट भी और वो सब चीजें। ईंट कौन, बुनियादी चीज कौन लिखा रहा? हारून भाई है जी। 10 क्विंटल रेत, 10 डेस्ट और 10 रोड़ी अभी नगद पैसे दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई नारा लगा दो एक मरतबा जोर से, नाराए तकबीर। माशाल्लाह, क्या क्या लिखा रहे जी? 10 कुंटल डेस्ट, 10 कुंटल रोड़ी और 10 कुंटल रेत। माशाल्लाह, ये है माशाल्लाह, देखो देने वाले, अल्लाह कबूल फरमा ले। और अभी दे रहे हैं पैसे। हमारे चचाजाद भाई है जी, भाई अरशद। हाँ, 5 कट्टे सीमेंट के दिन। हमारे कारी इरशाद साहब के चचाजाद भाई अरशद 5 कट्टे सीमेंट के, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई ईंटें नहीं लिखवाई अब तक किसी ने? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, अल्लाह मेहर के साहबजादे हैं, उन्होंने 50 कुंटल डेस्ट लिखवाया, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह बरकतों के फैसले फरमा दे जी। भाई ईंट कौन लिखवा रहा भाई? 2600 चचा वाजिद हैं, अपने वालिद हाजी हुक्मदीन के साले सवाब राशिद भाई के। अल्लाह भाई आ गए ईंट वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा मौला तेरी शान आला, तेरी शान ही आला है माशाअल्लाह। क्या हमारे वाजिद कारी शमशाद वाजिद साहब ने अपने किसके लिए? हाजी हुक्मदीन मरहूम के साले सवाब। हमारे हाजी वाजिद साहब ने मरहूम हुक्मदीन के इसाले सवाब के लिए 1000 ईंटें अल्लाह कबूल फरमा ले। भाई तकरीबन 6-7 हजार की आती हैं 1000 ईंटें, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमा दे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। सलीम राणा जी 5 सीमेंट के कट्टे। सलीम राणा जी 5 सीमेंट के कट्टे, अल्लाह कबूल फरमा ले। हाँ, इकरा मरहूम वालिद मरहूम के सवाब के लिए, ईसाले सवाब के लिए 500 रुपये दे करके गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। इकरा है बच्ची, उन्होंने अपने वालिद की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके वालिद की मगफिरत फरमा दे, दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमा दे। जी आ जाओ भाई, आ जाओ, ईंटें भी लिखवा दी माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, 1000 ईंट लिखवाई। 1000 ईंट 15,000 की जरूरत है। 1,000 रुपये, 1,000 ईंट लिखवा दो। 500 लिखवा दो, 500, 1,000 जितने लिखवा सकते हो उतने लिखवा दो। आ जाओ भाई, आ जाओ। हैं 500 रुपए रेशमा ने और 500 रुपए जंगी ड्राइवर ने। नाम भी अजीब अजीब है माशाल्लाह। जंगी ड्राइवर ने भी 500 रुपये, और कौन है? रेशमा, माशाअल्लाह एक खातून बच्ची है रेशमा, उन्होंने भी 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह बरकतों के फैसले फरमा ले, दुनिया और आखिरत की भलाइयां मुकद्दर फरमा दे। आओ भाई ईंटें लिखाओ, अरे ईंट लिखवाओ भाई। ईंटें माशाअल्लाह हमारे वाजिद साहब ने 1000 ईंटें अपने मरहूम के लिए लिखाई हैं माशाअल्लाह। आओ भाई ईंट लिखवा दो भाई, आ जाओ। फजर की अभी तराना होगा इंशाअल्लाह। जामिया से फारिग होने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तराना तैयार किया है, वो तराना होगा, उसके फौरन बाद दुआ हो जाएगी।
सुन ले भाई, तराना सुन ले। और बस आप हजरात से दरख्वास्त है कि भाई ताउन करते रहें, इनका साथ देते रहें, इंशाअल्लाह ये साथ चलता रहेगा। बहुत बड़ा नफा और बहुत बड़ा काम दीन का यहाँ से होता रहेगा। ये आपके लिए भी, आपकी नस्लों के लिए भी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी चीज होगी। अल्लाह कबूल फरमा दे। अब भाई बेदार हो जाएं सब, बशाश होकर के बैठ जाएं। बस मैं तो हो गए भाई, अब दुआ तो किसी बुजुर्ग से करवा देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।